آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جو دین کے نام پر فتنہ پھیلا رہا ہے، جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، جو علماء کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین کر رہا ہے، جو ختم نبوت کے منکروں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، اور جو ظالموں کا ساتھی بن کر عوام کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کیسے یہ شخص نوجوانوں کو بد اخلاقی کی طرف لے کر جا رہا ہے، کیسے یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر اپنی بد اخلاقی کا دفاع کرتا ہے، کیسے یہ علماء اور صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، کیسے یہ عقیدہ ختم نبوت پر مشکوک نظریات پھیلا رہا ہے، اور کیسے یہ ظالم حکمرانوں کی حمایت اور عوام کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا جائے گا تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ مرزا انجینئر کس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اور ہم نے خود اور اپنی نوجوان نسل کو اس فتنہ سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے۔ ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں، حالانکہ یقین کریں کتے کی اوقات نہیں، مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ یہ دو بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں، اس سارے ٹومی میں مار چھڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ وہ غوث کی طرح مرزا انجینئر نوجوانوں کو ایسی فکر کی طرف لے جا رہا ہے جہاں عزت و احترام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ سن چکے ہیں ایسی فضولیات۔ وہ نوجوانوں کو علماء سے بدظن کر رہا ہے، انہیں آزادی کے نام پر بدتمیزی سکھاتا ہے، اور انہیں دین کی منمانی تشریح کرنے پر اکساتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم اس کی رہنمائی لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی اس سے اس طرح بلند آواز سے بات کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں، اللہ واضح فرما رہا ہے کہ نبی سے آواز بلند نہیں کرنی، اور یہ جاہل انسان کیسے ذبیح چیز کو نبی کے ساتھ خود کی صرف اپنی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ بحیثیت انسان یہ سوچیں، اس کو سارے ٹومی میں مار چھڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اور میں یہاں وہ کلپس چلا رہا ہوں جہاں اس نے نہایت مذاق اڑایا علماء کا اور بدتمیزی کی، اور نعوذ باللہ میرے منہ میں میرا دماغ شل ہو گیا یہ سن کر، اور کہ اس نے نعوذ باللہ اپنی تھوڑی سی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے کو کہاں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ شخص دین کے بڑے بڑے علماء پر کیچڑ اچھالتا ہے اور ان کے علم کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہی علماء کرام دین کے محافظ ہیں۔ قرآن و حدیث سے رہنمائی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اس کا حق رکھنے والے علماء ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور جو باتیں کرنی شروع کی ہیں، اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے۔ جی آپ کو ہم کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے، اور لعنت ہو ایسے تمہارے اسلام کے اوپر۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی تھی۔ کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے یوز۔ نہیں، اس طرح نہیں، جب تک آپ کو پورے جملے نہیں یاد، آپ کو سوال کرنے کا حق ہی ختم ہو جائے گا۔ جی میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس۔ ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کیا ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے کیا تھا۔ اس شخص کے عقائد آپ سن چکے ہیں جو علماء کا اس طرح تمسخر اڑا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اب اس نے بھونک کے کیا تھا؟ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے، جب عیسیٰ ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے تو وہ ٹوائلٹ کے بھی محتاج تھے۔ پیغمبر شاہی کوئی نہیں، توحید کا تو مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، تو رسول اللہ کا۔ نعوذ باللہ ان چیزوں کو بھی تجیب پیش کرتا ہے، اور اس ساری چیزوں کو عقیدہ توحید سے جوڑتا ہے، اور
نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ جب عقیدہ توحید بیان کی جائے گی تو توہین ہوگی. بھائی تم پاگل ہو، کس طرح تم عقیدہ توحید کی توہین کر رہے ہو؟ عقیدہ توحید ہمارے دلوں کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی سب سے پہلی کڑی ہے. اس عقیدہ توحید بیان کرنے سے توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اس کا ایمان ہے. یہ بیسک عقائد جو دین کے عقائد ہیں ان کے خلاف چل. یہاں پر مرزا انجینئر ختم نبوت کے منکروں کے حق میں بات کرتا ہے اور ان کے خلاف واضح موقف اختیار نہیں کرتا، بلکہ قادیانیت کو فروغ دے رہا ہے. وہ علماء کی بات کو پیچھے کر کے قادیانیوں کی بات کو پریفر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے جو منکر ہیں اور جو قرآن کے منکر ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اتنے واضح بیانات کے بعد بھی یہ شخص قادیانیت کو فروغ دے رہا ہے. آپ کلپ سنیں تو آپ کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں، زبیہ بھی حلال ہے اگر اللہ کا نام لے کے ہو. اہل کتاب کا اگر زبیہ حلال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی حلال ہی ہو. قادیانیوں کا زبیہ بھی حلال. ہمارے جاننے والوں میں ایک پورا خاندان ہے جو کہ قادیانی خاندان ہے، حالانکہ ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے. اور ان کی جو ایک بوڑھی خاتون تھی انہوں نے خود میری دادی اماں کو یہ بات بتائی، اب تو وہ فوت ہو چکی ہیں. وہ کہنے لگی کہ میرے جو والد تھے ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، تو شادی کے کئی سال کے بعد میں پیدا ہوئی تو وہ پہلے دن جس مسجد میں گئے شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی، تو وہ قادیانی ہو گیا. اب ان کی پوری نسل آگے سے بڑے علماء سامنے آئے. اب اللہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا اس میں تو یہ لوگ بھاگے اور پروگرام نہیں ہوا. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا اس میں تو یہ لوگ بھاگے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا اس میں تو یہ لوگ بھاگے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام القادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیہ کے راشد ہوئے چو. وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ تک میری ویڈیو آ جائے کہ کہتے ہیں لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے وہ قادیان تو آئے ہی نہیں. سرکار وہ نہیں آیا تھا تسی پہنچ جاندے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیندے نا انہوں. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے ہنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکل لیا. صاحب نے جو ریویو پٹیشن لگائی ہے اس میں اس کو ایڈریس کر دیا جائے گا، اور اگر یہ ایڈریس نہ ہوا تو ہم تو اس رقم کو چھیلتے رہیں گے بار بار جب تک کہ سپریم کورٹ بیک فٹ پہ میں چلی جائے. فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، تو اس کے اوپر ملک گیر احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف مکاتب فکر نے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے. تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے. چشتی رسول اللہ صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے. جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کو بشا کریں گے. Wake up to reality. تو اتحاد امت کے ایک اعتراف سے میں بات کروں کہ آپ جب انہیں اشرف علی دجال کہیں گے، چشتی دجال کہیں گے، تو پھر اتحاد امت کی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے. دیکھیں میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. اگر غلام القادیانی صاحب نے قیامت کے دن آپ کا گرمان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں؟ آپ قادیانی ہیں؟ قادیانی نبی الاسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں. قیامت والے دن میرے حوضے کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیوں کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن. قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ. اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی الاسلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادری صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانی کو کافر سمجھ رہے ہوتے. قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام سے اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام القادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں
تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. دیکھیں اللہ نے ذلیل کر دیا ان کو الحمدللہ. اب مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کوئی لیول ہے کہ یہ ڈیبیٹ کریں گے قادیانیوں سے؟ میرا تو دعویٰ ہے کہ ان کے بڑے جن کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہ بھی قبروں سے نکلے ہیں قادیانیوں کا. میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ کو سمجھ آئے گی کیسے اس انسان نے قادیانیوں کا دفاع کیا ہے. یہ ان کو کہتا ہے ہم ان کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ بھائی، ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں. تو میں یہاں پر یہ سوال اپنی نوجوان نسل سے کر رہا ہوں، ختم نبوت کے منکر کو ہم سن بھی کیسے سکتے ہیں جو اس کو مرزا قادیانی کو صاحب کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات اس کاذب پر اللہ کی لعنت ہو جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے. آپ کو سمجھ آئے گی کیسے اس انسان نے قادیانیوں کا دفاع کیا ہے. یہ ان کو کہتا ہے ہم ان کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ بھائی، ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں. تو میں یہاں پر یہ سوال اپنی نوجوان نسل سے کر رہا ہوں، ختم نبوت کے منکر کو ہم سن بھی کیسے سکتے ہیں جو اس کو مرزا قادیانی کو صاحب کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات اس کاذب پر اللہ کی لعنت ہو جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے. ایک اور گھرونا پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ظالموں کی حمایت کرتا ہے، اور جو لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف بولتا ہے. یہ شخص آج کل عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے جو ایک منتخب رہنما ہے، اور پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے عمران خان کی جد و جہد سب کے سامنے ہے. اور اب یہ ظالم حکمرانوں کے حق میں بول رہا ہے اور عوام کے خلاف زبان کھول رہا ہے. یہ لوگوں کو تقسیم کرنے، انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. مرزا انجینئر جو ایک وقت میں ظالموں کے بارے میں بات کرتا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن کہتا ہے وہ آج کے ظالموں کا حامی بن چکا ہے. اور یہ شخص عمران خان کی ذات پر ذاتی حملے کر رہا ہے. اور قرآن واضح کہتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے. اللہ نے واضح کہا کہ اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم ان لوگوں کے قریب نہ جاؤ جو ظلم کرتے ہیں، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور تمہیں اللہ کے سوا کوئی مدد دینے والا نہیں ہوگا. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 ہے. قرآن واضح کہتا ہے کہ ظالموں سے دور رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس ظلم کو روکو. اگر تم اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں اس کو برا سمجھو. اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. یہ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد وہ ہے جب ہم اپنے بادشاہ کے سامنے سچ بولتے ہو اور اس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث سے مبارکہ ہے. اور یہ انسان وقت کے حکمران کے خلاف تو کیا بولے گا، یہ جو اس کے خلاف کھڑے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہے. تو میں آج کی نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہوں گا یہ فتنہ مرزا انجینئر محمد علی انجینئر سے دور رہیں، خود بھی بچیں، اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں اور سوچے عقل سے کام لیں کہ اس انسان کا مینٹل لیول کیا ہے. شخص مرزا انجینئر جو ہمیشہ عوام کے خلاف اور ظالموں کے حق میں بات کرتا ہے، ہم اس کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سچ بولنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم ظالموں کے سامنے کبھی خاموش نہیں رہ سکتے. اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس فتنے سے بچائے، آمین. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے وہ بدکاری اور گناہ کے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. یعنی کہ ہم نے اس شیطان سے دور رہنا ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے.